آج کل سوئی ناردرن گیس اور عدالت کے ایک فیصلے پر بڑی بات ہو رہی ہے۔ خبروں میں تو بہت کچھ چل رہا ہے، پر سچ کیا ہے؟ چلیں آج اسی الجھن کو سلجھاتے ہیں۔ اب دیکھیں، ادھر ادھر کی باتوں کے بجائے ہم سیدھا دیکھتے ہیں کہ ایس این جی پی ایل خود اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ ان کی اپنی وضاحت سے ہی تصویر صاف ہوگی۔ تو پھر وہ سب سے بڑا سوال جو سب کے ذہن میں ہے کہ بھائی لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کا آخر سوئی ناردرن گیس پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا کوئی بڑا مسئلہ ہے؟ اچھا، تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوا، یہ کنفیوژن بنی کیسے؟ ہوا یہ کہ میڈیا میں خبریں آئیں ایک عدالتی فیصلے کے بارے میں، اور ان خبروں نے ایک دم سے ہلچل مچا دی۔ اسی وجہ سے ایس این جی پی ایل کو خود سامنے آ کے وضاحت دینی پڑی۔ اس پورے کیس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے سی ای اے۔ اب یہ سی ای اے کیا بلا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ تو جناب، سی ای اے کا مطلب ہے کاسٹ ایکولائزیشن ایڈجسٹمنٹ۔ اب یہ سننے میں بڑا مشکل لفظ لگتا ہے نا، لیکن اس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ پورے ملک میں چاہے کوئی کہیں بھی ہو، گیس کی قیمت ایک جیسی رہے۔ یہ فیصلہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی یعنی ای سی سی نے کیا تھا۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ کوئی ایس این جی پی ایل کا اپنا فیصلہ نہیں تھا، یہ تو ای سی سی یعنی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے لازمی قرار دیا تھا۔ وفاقی حکومت نے اسے منظور کیا تھا اور اوگرا نے بھی۔ تو مطلب یہ ایک حکومتی حکم تھا جس پر ایس این جی پی ایل کو عمل کرنا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ یہ جو سی ای اے کا سسٹم ہے نا، یہ 2003 میں منظور ہوا تھا، یعنی تقریباً 20 سال پرانی بات ہو رہی ہے یہاں۔ اچھا، تو اگر یہ سب حکومت نے کیا تھا تو پھر جھگڑا کیا تھا؟ مسئلہ کہاں سے کھڑا ہوا؟ چلیں اب اس کی جڑ تک پہنچتے ہیں۔ مسئلہ شروع ہوا جب ٹیکس والوں نے ایس این جی پی ایل کے سی ای اے کے خرچے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ایس این جی پی ایل کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا کاروباری خرچہ ہے، لیکن ٹیکس اتھارٹیز نے کہا نہیں جناب، ہم اسے جائز بزنس خرچہ نہیں مانتے، اور سارا تنازع اسی بات پر تھا۔ تو بس یہ کیس چلتے چلتے پہنچ گیا لاہور ہائی کورٹ، اور یہاں آ کر کہانی میں ایک اہم موڑ آیا۔ عدالت نے بڑا واضح فیصلہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خرچہ مکمل طور پر اور خاص طور پر کاروبار کے مقصد کے لیے تھا۔ اب یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ ایس این جی پی ایل کے لیے ایک بہت بڑی جیت تھی۔ اس سے ان کا موقف بالکل درست ثابت ہو گیا۔ یعنی سیدھی سی بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کمپنی کے حق میں دے دیا۔ ایس این جی پی ایل یہ قانونی جنگ جیت گیا۔ اچھا، ایس این جی پی ایل کیس تو جیت گیا، لیکن سب سے اہم سوال خاص طور پر انویسٹرز کے لیے یہ ہے کہ اس کا کمپنی کے پیسوں پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا یہ کوئی نئی مالی خبر ہے؟ اب یہاں ایس این جی پی ایل کی وضاحت بہت اہم ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خرچہ کوئی نیا نہیں، بہت پرانا ہے، اور یہ پہلے ہی ان کے فائنینشل سٹیٹمنٹس یعنی کھاتوں میں درج ہے۔ یہاں تک کہ اوگرا نے بھی اپنے ٹیرف میں اسے مانا ہوا ہے۔ تو دیکھیں فرق کیا ہے۔ ایک طرف تو یہ فکر تھی کہ شاید ایس این جی پی ایل پر کوئی نیا ان ایکسپیکٹڈ مالی بوجھ آ گیا ہے، لیکن کمپنی کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک تاریخی معاملہ ہے جس کا حساب کتاب پہلے ہی ہو چکا ہے، اس کا کوئی نیا مالی اثر نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس خبر سے کمپنی پر کوئی نئی مالی ذمہ داری یا بوجھ نہیں پڑا۔ ایس این جی پی ایل کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے ان کے کھاتوں میں کوئی نئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی۔ تو آخر میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ بس اتنی سی ہے کہ یہ قانونی جیت ہے، کوئی نیا مالیاتی واقعہ نہیں ہے۔ اس فیصلے نے صرف ایس این جی پی ایل کے ایک پرانے موقف کو صحیح ثابت کیا ہے۔ اس سے کمپنی کے کھاتوں میں کوئی نیا پیسہ نہ آیا ہے اور نہ ہی گیا ہے۔